میں نے تو یہاں پہ لوگوں کو اپنی اولاد سے کینہ اور بغض رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کہتے ہیں جی ماں باپ کا فرمان ہونا چاہیے, ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم نے لاسٹ میں بھی. اب بتائیں اگر ایک بچے سے آپ ماں یا باپ نے کینہ بغض رکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کوئی بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے. اچھا شہریار بھائی نے لاسٹ جو بات کی تھی نا, جی اس سے آپ نے بعض اوقات شوہر بھی اس بارے میں بڑا وہ رکھ رہے ہوتے ہیں حسد. کیا تم تو اپنی امی کی بڑی خدمتیں کرتی ہو, میری امی کی تو کرتی نہیں ہو, ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ہم اتنا سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی نہیں, آپ کے اوپر خدمت نہیں ہے لیکن آپ کریں یا اس کا آپ کو اجر ملے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے داماد ہیں جو جا کر اپنے ساس سسر کی خدمتیں کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. ان کو تو ہم درس نہیں دیتے. نہیں دیتے, بالکل دیتے ہیں. اور ہم اور جو پراپرٹی والی آپ نے بات کی وہ میرے دل کو لگی ہے کہ ہم وصیت کوئی بنتی ہے اس میں ایک چیز اتنا سا چاول کا دانہ بھی نہیں لکھا ہوتا. حالانکہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں نہیں ان کا تو حصہ نہیں, ان کا تو حصہ نہیں, ان کا تو بنتا نہیں, میاں کو ملے گا تو ان کو مل جائے گا. میاں کی اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے, اب یہ جو زکوٰۃ خیرات صدقہ کرنا واجب نہیں ہے, مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بھر کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے کام آ جاتا ہے ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس 1/3 کا 1/3 حصہ جو ہے آپ اپنا کسی نہ کسی کو وصیت. اتنی ہسٹری کے اندر, اتنی وقت کے اندر کتنی بہوؤں نے, میں بہت ساری بہوؤں کے نام گنا سکتی ہوں جنہوں نے اپنے سسر کے بستر تک دھوئے ہیں, گندے کپڑے تک دھوئے ہیں. کتنے ساس سسر نے اپنے بہوؤں کے نام جائیدادیں لکھی؟ کچھ بھی نہیں, ایک نے بھی نہیں. ہاں ہماری بڑی, آپ کو یاد ہے عائشہ کہ میں نے یہ ٹاپک پہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ جب کہا جاتا ہے, اب آپ مجھے پتہ ہے کیا کہنے والے ہیں, کہ جب میاں کو مل گیا تو تمہیں مل گیا, کل وہ میاں چھوڑ دے تو اس لڑکی کی تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. میں یہ بات نہیں کر رہا. کینہ بغض تو آدمی بھی رکھتا ہے عورت سے, اپنی بیوی سے کینہ بغض رکھتا ہے ہر چیز میں. جی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیزوں کو دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو لیوریج دینا آپ اگلی کو. عورت جب بیوی گرو کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو وہ برا لگنے لگتا ہے. آج کل کی عورت جو ہے نا وہ باشعور ہو گئی ہے, جی وہ اپنے حقوق کو سمجھنے لگی ہے. اب جب وہ اپنے حقوق کو سمجھنے لگی ہے اور اس پہ وہ آواز اٹھاتی ہے اور وہ بات کرتی ہے جو اس کو اسلام نے دیا ہے, اسلام کے قانون میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو وہ جب وہ بات کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وہ بدتمیز ہے, اور وہ بدلحاظ ہے. اور چیز ہم دیکھیں, کتنے ہی بیانات آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو لائنیں ملیں گی کہ اپنے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے بالکل کہ آپ خدمت کریں, لیکن آپ کریں گے تو ثواب. میں نے ایک لائن کبھی نہیں سنی کسی بھی مولوی سے کہ دامادوں کو کہہ رہے ہوں کہ جائیں آپ جا کر خدمت کریں, کی وجہ سے آپ یقین کریں بچیاں سروائیو کر رہی ہیں, ان کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع, الحمدللہ میں تو ہر جگہ بیان کرتا ہوں, کیا اے لوگو اللہ سے اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, 3 مرتبہ کہا. اچھا آپ یہ کہتے ہیں مرد حضرات سن لیں, جو بے غیرت, بے شرم, بے حیا مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بیویاں آئی ہمارے ماں باپ کی ملازمیں بن کر, تو ان پر لعنت ہے. تو آپ نے کیوں کہا ساس ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ نہیں وہ تو میری بات سنے, جو یہ سمجھتے ہیں اوے تجھے 3 جملے بول کے فارغ کر دوں گا. یہ میرے پاس رات کو میسج آیا ہوا ہے, میرا شوہر میرے ساتھ جو ہے نا اتنا اگنور کرتا ہے صرف اس لیے کہ میں اس کی ماں کی خدمت نہیں کرتی. صحیح. اب یہ کینہ بغض ہے, اس کی ماں کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. ایک بات بتا دیں, یہ کینہ بغض میں آتا ہے, جہاں فتنہ آتا ہے وہاں کیا حکم ہے؟ دباؤ فتنے کو. جی ٹھیک ہے نا, فتنے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ہاں بالکل. یہ باتیں بھی تو ہمیں نہیں پتا نا, ہم ہر چیز کی باشعور ہو گئی ہیں آپ لوگ, لیکن یہ بھی تو دیکھو حکمت عملی کس کو کہتے ہیں, حکمت بھی تو سیکھو. اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, یا اللہ مجھے حکمت فہم و فراست بھی عطا فرما, میں کہیں نکمی نہ رہ جاؤں. مجھے جو کم عقل جو یہ کہہ دے کہ عورت ناقص العقل ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم بہت عقل مرد مند کہتے ہیں, میں مفتی صاحب تمام باتوں کی نفی کر رہا ہوں, دیکھیں جیسے آپ نے اظہار خیال کیا, میں ان مردوں کی نفی کر رہا ہوں جو جہالت پر جیتے ہیں. ارے وہ کیوں نہیں بیٹھتے علماء کرام کے پاس جو ان کو یہ بتائیں, تمہاری بیوی تمہاری ماں کی نوکر نہیں, تمہاری بہن کی ملازمہ نہیں, تمہارے بہن بھائیوں کی بھابھیوں کی ملازمہ بن کے نہیں آئی ہے. وہ تمہارا عزت ہے, وہ تمہارا تاج ہے, تمہارا لباس ہے. ایک بات کہہ سکتی ہوں آپ کے اس سے بھی, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ لڑکیوں کو بھی
یہ اب آپ کا بیان سن کے سمجھنا نہیں ہے کہ ہم جا کے بس بیٹھے یہ مقصد تو ہے ہی. اگر میں نے آپ پہلے کی بتا ساس دیا. کام کریے, آپ کی نند کام کریے, تو آپ بھی اٹھ کے کام کریں, کیونکہ آپ یو پارٹ آف دیٹ فیملی. تو اگر وہ نہیں کرتے اور آپ کو ملازمہ بناتے پھر غلط ہے, لیکن اگر وہ بھی کچن میں آپ کے ساتھ ہیں اور کام کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, then it's your تالی duty. دو ہاتھ سے بچتی ہے نا. Absolutely. میں نے کہا یہ نہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ مدد کریں, آئیں گھر میں, اپنے گھر کو اپنا جیسا سمجھیں. ایگزیکٹلی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے تو یہ کلپس ڈلتے ہیں نا کہ کوئی اسی بیان کو پکڑ لے گا اور کہے گا دیکھیں یہاں تو کہا ہے مفتی صاحب نے کہ نہیں اٹھنا کام کریں. میں نے یہ کہا ہی نہیں. آپ پھر اس کو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو مرد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیویاں ہماری ملازمہ ہیں, نہیں, وہ ملازمہ نہیں ہیں, لیکن ایسی بیویوں کو بھی حد حرام ہو کے کمرے میں بیٹھ کے منہ پھلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بوڑھی ساس ہے یا وہ ایجڈ ہے, وہ کام کری ہے, میری نند بھی کام کری ہے, میرے گھر میں میری دیورانی جٹھانی بھی کام کری ہے, اور میں بیڈ میں بیٹھی, یہ نہیں ہو سکتا. کیا وہ دیکھ رہی ہے کہ سب عورتیں گھر کی کام کر رہی ہیں تو میں عورت نہیں ہوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے کہ میں بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں؟ بھائی کتا بھی بیٹھتا ہے نا, جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. میں نے تو ایسی دیکھی ہیں خواتین, بالکل آپ نے صحیح بات, میں نے تو ایسی لڑکیاں آج کل کی دیکھی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یار وہ میرا گھر تھوڑی ہے, میں کیوں اٹھ کے ڈسٹنگ کروں. نہیں, یہ غلط ہے. یہ تو غلط بات ہے نا, مطلب آپ اس طرح غلط ہے, وہ غلط ہے. آپ میرا کمرہ سے مرد غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, عورت غلط کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے. آپ اسے ایڈریس کریں, بتائیں کہ دیکھیں اصل, اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی, بڑی ہماری بحث ہو گئی تھی کہ دیکھیں جی موبائل میں جیسے لاک نہیں ہونا چاہیے, یہ محبت کا رشتہ ہے. کافی آپ نے ہے نا, محبت کا رشتہ ہے. اچھا